ایک گاؤں تھا، وہاں مدرسہ تھا، مدرسے میں کچن نہیں تھا، مدرسہ تھا، مدرسے میں ہمارے عربی میں اسے مطبخ بولتے، مطبخ بولے تو سمجھ میں آیا، پکانے کی جگہ نہیں، پھر بچے کیسا کھاتے؟ گاؤں میں 40 گھر، ایک ایک بچے کو ایک ایک گھر والے اڈاپٹ کیے، ایک ایک گھر والے کو ایک ایک بچے کو ایک ایک گھر والے کیا کیے؟ اڈاپٹ کیے، 40 بچے 40 گھر۔ پھر محتمیم صاحب ان کے گھر میں کھاتے، حضرت کے گھر میں کھاتے، برابر مدرسہ چل رہا ہے۔ ایک صاحب آئے بچے کو لے کر، ایک صاحب بچے کو لے کر آئے، محتمیم صاحب سے بولے حضرت کے بچے کو داخلہ۔ محتمیم صاحب بولے داخلہ بند نہیں حضرت، کیا بند ہوا کبھی؟ داخلہ بند مت کرو، اسے لے لو بھائی، بند داخلہ۔ اللہ کا واسطہ حضرت، پورا گاؤں پریشانی سے، داخلہ بند، گاؤں نہیں حضرت، کچھ خاندان پریشان ہے، داخلہ بند۔ حضرت خاندان تو دور کی بات، ہمیں جنے ہمیں پریشان ہے، کسی بھی صورت سے لینا۔ اب محتمیم صاحب پریشان ہو کے کیا کرنا، جا رہا بھی نہیں، لے کو جا رہا بھی نہیں، وارننگ لگ دے رہا ہے، لیے تو لیو نہیں تو مدرسے کے دروازے کے پاس چھوڑ کو چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت بولتے چھوڑ کو جا، اللہ ہے پالنے والا، نحن نرزقکم وإياکم، نحن نرزقکم وإياکم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ رزق کا مالک نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ محتمیم ہے نہ مدرسہ ہے، نہ مالدار ہے نہ کروڑپتی ہے، نہ صدر ہے نہ سیکرٹری ہے، رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ چھوڑ کر گئے مجبور۔ محتمیم صاحب کا پرانے دوست کا بیٹا تھا، محتمیم صاحب بولے بیوی کو ایک وقت کا کھانا ہمارے گھر سے کھلائیں گے، بچے کو دعا میں بٹھائیں گے، توجہ سے سننا، ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد بچے کو دعا میں بٹھائیں گے۔ اب بچے کو کھانا کھلا کر دعا میں بٹھائے، بیٹے دعا کر اللہ تیرے کھانے کا انتظام کرے۔ اب بچہ دعا کر رہا، اللہ مدرسے کو میں آیا نہیں، زبردستی پکڑ لگ رہا ہے، یہ مدرسہ تو عجیب مدرسہ ہے، مطبخ نہیں ہے اللہ۔ یہ کوکر محتمیم صاحب کھلا دیے، بچت کا کیا انتظام معلوم نہیں، کیا بھی انتظام کر برحمتی کا یار ہمر رہا ہے۔ آدھے گھنٹے میں فوراً دعا قبول ہوگی، آدھے گھنٹے میں ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے مولانا ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، 40 دن ایک بچے کو کھلانا ہے، جاؤ آئے بچہ تیار ہے، 30 پر 9 دن 39 days ٹوٹنے مکمل۔ اب پھر بچے کو دعا میں بٹھا دیے، بھائی تیرا کھوٹا ختم، اب پھر دعا کر، اب دعا بھی رحمتی کا یار ہمر راہی۔ ارے صاحب آ کر کے حضرت ہمارے ابا حضور کا انتقال ہو گیا تھا، کسی بچے کو 40 دن کھلانا، تیار ہے بچہ کھلاؤ، 39 days ٹوٹنے ختم۔ اور ایک آدمی خوش خوش کر آ رہا ہے، محتمیم صاحب سمجھے شاید چندہ نکالنے آ رہا ہے، چندہ نہیں، مولانا کیا بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، 40 دن رہی بچہ، بچے کا مزہ۔ گاؤں کے ذمہ دار آ گئے مولانا کے پاس، مولانا ہمارے گاؤں میں مرتے تھے، موت برحق ہے، لیکن آج کل چند دنوں سے نظام ایسا ہے برابر 40 دن کو ایک جگہ آئے،
یا تو 6 مہینے کو ایک جانا، سال کو ایک جانا، مہینے کو ایک جانا، 15 دن کو ایک جانا، برابر 30 پر 9 ختم ہوتی ایک رڑی ہے۔ مولانا بولے اس کا راز مجھے معلوم ہے۔ کیا راز ہے؟ ایک بچہ زیادہ ہو گیا ہے، ایک بچہ زیادہ ہو گیا ہے، یا تو کھانے کا اس کا مستقل انتظام کرو، نہیں تو کسی کو بھیجنے کا انتظام کرو۔ وہ کون سا بچہ حضرت بتاؤ؟ پوری زندگی کھانے کا انتظام کرو۔ اللہ کھلا رہا نہیں چلا رہا؟ مدرسے صاحب کسی کے چلانے سے چلتے نہیں، نبی کی نسبت سے ڈائریکٹ خدا چلاتا ہے۔ نہ صدر چلاتا ہے، نہ سیکرٹری چلاتا ہے، نہ کروڑ پتی کا چندہ چلاتا ہے، مجھے معاف فرما دے، نہ محتمم چلاتا ہے، نہ سفیر چلاتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلاتا ہے۔ وہ بھی صدقہ کس کا ہے؟ پیارے آقا کا ہے۔ مفتی صاحب کے فرمان کے مطابق اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹس ہے، مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہی نہیں، مہمان رسول بھی۔ لا کر چھوڑو جنو، زیادہ بچے جنو، بچے پیدا زیادہ ہوں گے تو مدرسوں کو بھی دیں گے نا۔ 2 رکھ لے کر خری جلسے کو آنا، 5-6 رکھے تو بار بار آنا۔ دونوں میں فرق ہے نہیں حضرت؟ 2 رکھ لیے تو صرف جلسے کو آنا، 5-6 بچے رہے تو بچے کو داخل کرتے ہی کم سے کم بچے کو دیکھنے کے بہانے مدرسے کو حاضری کی توفیق تو ملتی رہے۔ کثرت سے بچے پیدا کرو، فائدہ ہمارا ہی ہے۔ ہمارا 2 بچے رکھنے والے روتے ہیں، 5, 6, 10, 12 بچے رکھنے والے فرمان نبی کا ہے۔ غلط ثابت نہیں کر سکتے، آج تک غلط ثابت نہیں آتا۔ 6-7 بچے رہے، 6-7 بچے رکھنے والے بوڑھے اگر آپ کے گاؤں میں ہیں، اکروچ میں یا مدھیہ پردیش میں، یا نہیں تو بنگلور کو آؤ میں بتاتا ہوں، کرناٹک آؤ میں بتاتا ہوں، آندھرا کا سفر میرا ہوتا رہتا ہے، تلنگانہ کا سفر میرا ہوتا رہتا ہے، مہاراشٹر کا سفر میرا ہوتا رہتا ہے، تمل ناڈو کا سفر میرا ہوتا رہتا ہے، اڑیسہ کو بار بار جاتا رہتا ہوں۔ کثرت سے بچے رکھنے والے بوڑھے خدا کی قسم کوئی پریشان نہیں ہے، بلکہ وہ بڑھاپے میں بھی شان کے ساتھ زندگی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، اور کر دیکھے، 6-7 بچے رہے یا 8-9 بچے رہے، 3-4 بیٹیاں، 3-4 بیٹے، بیٹیاں شادی ہو کر چلے گئے، 4-5 بیٹے رہتے ہیں، 4-5 بیٹے بوڑھے میاں کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم سب کو میں پالا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کام نہیں کر سکتا، پراپرٹی پوری تمہاری، تمہارے بچے میرے پاس آتے ہیں، آئس کریم کو پیسے مانگتے، ٹافی کو پیسے مانگتے، چاکلیٹ کو پیسے مانگتے۔ میں کماتا نہیں تو کھا دوں، ایک کام کرو، ایک بچہ روزانہ مجھے 100 روپے رکھنا۔ اب 5 بچے رہے تو روزانہ کتنے؟ 500 روپے بیٹھے سو جگہ، مہینے کے کتنے ہوئے؟ 15,000 روپے۔ بڑھاپے میں الیکشن لڑ سکتا ہوں میں، بڑھاپے میں کیا کر سکتا؟ خالی بیٹھنے سو جگہ، بغیر کمائے، کثرت اولاد کا فائدہ۔ سبحان اللہ۔ اب بوڑھے میاں 100 روپے بولتے ہی اندر کی بوڑھی اماں بلاتی بچوں کو، آؤ رہے ادھر، چاروں تیار ہو گئے، خون ان کا، پیٹ میرا، نہیں سمجھے؟ خون ان کا، دودھ میرا، خون ان کا، پرورش میری۔ رات کو تو اٹھیا تو انہیں سوتا تھا بھاوا تیرا، میں اٹھتی تھی، پیشاب تیرا میں پاک کرتی تھی، پاخانہ میں تیرا پاک کرتی تھی، دودھ تیرا میں انتظام کرتی تھی، تم لگا کہ شادیاں تک تمہارے کپڑے میں دھوتی تھی،
شریعت نے تقسیم کر دیا، ڈبل ان کو سنگل ہم نہ، فل ان کو ہاف ہم نہ۔ ایک کام کرو، ان کو کتنا دینی تمہیں؟ 100 روپے منجے نکو اٹھا 50 روپے دے۔ خالہ اماں کو پر دے کتنا؟ 50 روپے، 5 بچوں کے 250 روپے۔ سونیا گاندھی بجٹ ان کے پاس پوچھے گی۔ اب ڈیلی 250 روپے تو منتھلی کتنا ہوا؟ 7,500 روپے۔ کثرت اولاد کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیدا کرو پیارو، پیدا کرو۔ 4-5 میں رکھ لیو، ایک مدرسے کو دے بس اس کا، ایک مدرسے کو دو، ایک مدرسوں کو دو۔ طلبہ کی تعداد مدرسوں کی جو کم ہو رہی ہے، یہ جملہ بول کر میں اپنی بات ختم کروں، بہت خطرے کی بات ہے، علماء سب میرا ساتھ دیں گے۔ طلبہ کی تعداد جو مدرسے میں کم ہو رہی ہے، اس سے خطرہ کیا ہے معلوم؟ آپ کو چند دنوں کے بعد صحیح امام نظر نہیں آئے، صحیح خطیب نہیں ملیں گے، صحیح قاضی نہیں ملیں گے۔ یہ نقصان کس کا؟ آپ ہی کا تو ہے۔ ہمارے دور کے بڑوں نے ہم پر محنت کیا، ان پر محنت کیا، ان علماء پر محنت کیا۔ اب ہر مسجد میں امام ہے، ہر مسجد میں خطیب ہے۔ آج دوپہر کو میں مولانا اظہر صاحب کے گھر میں بیٹھا تھا، مولانا تشریف لائے، نام ذہن میں نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کا حال بتا رہے تھے۔ جب وہ پڑھ کر آئے تو ان کے علاقے میں حفاظ نظر ہی نہیں آتے تھے۔ رمضان المبارک میں وہ 2 جگہ تراویح پڑھا، مولانا لیاقت صاحب دعوت برکاتے ہیں، 2 جگہ تراویح پڑھاتے تھے۔ آج اللہ کا کرم ہے، مساجد کم ہیں، حفاظ زیادہ ہیں، ائمہ زیادہ ہیں، خطبہ زیادہ ہیں۔ اگر آپ اسی طرز پر کام نہیں کریں گے تو اس کا برعکس منظر بھی نظر آئے گا، الٹا منظر بھی نظر آئے گا، پھر بڑا قحط ہو جائے گا، قحط الرجال کا دور آ جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، اس لفظ کو یہی جانتے ہیں، آپ جانتے نہیں۔ قحط الرجال کا مطلب لوگ کم نہیں ہوں گے، علماء کم ہوں گے۔ قحط الرجال سے، الرجال سے علماء مراد ہے، حفاظ مراد ہے، فقہاء مراد ہے، دین کی حفاظت کرنے والے مراد ہیں۔ قحط الرجال سے یہی مراد ہے۔ آج مدارس پر نشانہ دشمنوں کا ہے اور ہماری غفلتیں سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، چندے کی ضرورت نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، دال کی ضرورت نہیں، چاول کی ضرورت نہیں، باجرہ اور گیہوں کی ضرورت نہیں، سبزیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے گنہگاروں کا گھر اللہ رب العزت چلا رہا ہے، اس کے نبی کا گھر کیا اللہ نہیں چلائیں گے؟ مہمان رسول کے کھانے کا انتظام اللہ نہیں کریں گے؟ 100% کریں گے۔ مدھیہ پردیش کے مسلمانوں ہو یا اور دوسرے ریاستوں کے مسلمان اور تمام مدارس کے علاقے والے، سب سے پہلا پیغام ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو اور پہلے دین کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے 2 منٹ دو، ہمارے نوجوان ٹوپی میں سے نظر آتے ہیں لیکن علم کا ایک حرف ان کے پاس نہیں ہے، جھکنے میں نظر آتے ہیں، ایک حرف ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا پڑھنا، کیسے کھانا، کیسے پینا نہیں معلوم۔ مکاتب سے ان کا رشتہ نہیں، مدارس سے ان کا رشتہ نہیں، اخلاق سے دور ہو گئے، ادب سے دور ہو گئے، تمیز سے دور ہو گئے، تہذیب سے دور ہو گئے، حلال سے دور ہو گئے، حرام سے قریب ہو گئے، صرف دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان مدارس کی ہمیشہ فکر کرتے رہو۔ اور پہلی جو فکر ہے وہ مدرسے
مدرسے کو آباد کرنے کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ دشمن چاہتے بھی یہی ہے کہ مدرسے خالی ہو جائے۔ مدرسے خالی ہو گئے تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میں بیٹھ کر قریب میں بھی عرض کیا، علماء کرام جانتے ہیں مساجد عبادت کی جگہ ہے، مدارس شریعت کی حفاظت کی جگہ ہے۔ شریعت کی حفاظت کی جگہ پہلے مضبوط ہونا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں جان بوجھ کر وقت بہت کم لیا اور میں اپنی تقریر کو یہاں ختم اس لیے کر رہا ہوں، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنا ہے، کڑاکے کی سردی بھی چل رہی ہے، بڑی بڑی اور اہم باتیں علماء کرام اور مفتیان نظام کی طرف سے آ گئی ہیں۔ پھر کبھی موقع ملے انشاءاللہ بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ مدارس، قرآن، تعلیم، تربیت، اولاد، ضرورت اس پر حالات کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ بولو انشاءاللہ سب عمل کریں گے؟ کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔